السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی ہوشیار پرندوں کے بارے میں ہے۔ لمبی اور بھاری چونچ والا پرندہ اڑتا ہوا باغ میں پہنچا تو اس کی نظر ایک لمبی تڑنگی بلا پر پڑی جو باغ کے بالکل بیچ اپنے گول مٹول سر اور لمبی ٹانگوں کے سہارے اپنے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ پرندے کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ کلا بازی کھا کر واپس پلٹا اور باغ سے دور ایک اونچے پیڑ پر جا بیٹھا اور خوف زدہ نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ باغ کے کونے سے بوڑھے مالی نے پرندے کو خوف زدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ہنستے ہوئے بولا، ہا 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 بچو، تم اب میرا باغ کیسے اجاڑو گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ بوڑھا مالی ان پرندوں کے ہاتھوں سخت تنگ تھا۔ پرندے روزانہ باغ پر حملہ کرتے اور نہ صرف بہت سے پھل کھا جاتے بلکہ اس کی باغ کی سبزیاں بھی برباد کر دیتے۔ بیچارہ مالی اور اس کا کم عمر بیٹا سارا دن ہو ہا کے شور مچاتے اور خالی کنستر پیٹتے رہتے تاکہ پرندے باغ سے دور رہیں۔ آج بوڑھے مالی کو قصبے کے بازار جانا تھا۔ بوڑھے مالی کی غیر موجودگی میں باغ کی نگرانی کرنے والا اس کا بیٹا بھی نہیں تھا، کیونکہ پچھلی رات اسے بخار ہو گیا تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بوڑھا مالی باغ کو پرندوں کے اجاڑنے کے لیے یوں ہی خالی نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر انگور اور انجیر بھی قصبے میں پہنچانے تھے۔ آخر اس نے ایک پرانا حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسے 2 لکڑیاں چاہیے تھیں، ایک لمبی اور دوسری اس سے چھوٹی، چند کپڑوں کی دھجیاں اور ایک رسا۔ لکڑیوں کے لیے اس نے ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کا انتخاب کیا اور کلہاڑی سے اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیاں کاٹ لیں۔ رسا اسے باغ میں ہی ملا اور چند پھٹے پرانے کپڑے بھی اس نے ڈھونڈ نکالے۔ جب اسے اپنی ضرورت کی چیزیں مل گئیں تو اس نے لمبی لکڑی کو زمین پر لٹا کر چھوٹی لکڑی کو کچھ فاصلے سے سلیب کی شکل میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب اس نے لمبی لکڑی کا ایک فٹ حصہ جو اس نے چھوڑا تھا وہاں کپڑوں کی دھجیاں لپیٹنی شروع کر دیں۔ جب دھجیاں ایک گول چہرے کی شکل اختیار کر گئیں تو اس نے آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر دیے۔ یہاں اس نے 2 کالی دھجیاں ٹھونس دیں۔ نیچے منہ کی جگہ ایک چوڑا کٹ لگایا اور اس میں ایک سرخ کپڑا ٹھونس دیا، لیکن اس کا کچھ حصہ باہر رہنے دیا، گویا یہ اس گول چہرے کی زبان تھی۔ پھر اس نے ایک لمبا سا کرتا اپنے بنائے ہوئے پتلے کو پہنا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے باغ کے درمیان میں ایک گھڑا کھودا اور پتلے کو اس گھڑے میں کھڑا کر دیا اور پاؤں سے خالی جگہ مٹی سے بھر دی۔ اب اس نے دور ہٹ کر دیکھا تو یہ پتلا خوفناک بلا کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر پرندوں کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک پرندے کو ادھر آتے دیکھا۔ پرندہ اس خوفناک بلا کو دیکھ کر واپس بھاگ نکلا۔ بوڑھے مالی نے اطمینان کا سانس لیا اور پھل اور سبزیوں کے ٹوکرے چھکڑے پر ڈال کر قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھوک سے بےتاب پرندے نے مالی کو قصبے کی جانب جاتے دیکھا تو پھر باغ کی طرف نکلا۔ اس نے دیکھا وہ لمبی بلا اب بھی باغ کے وسط میں بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ وہ باغ کے اوپر چکر کاٹنے لگا۔ پھر وہ باغ کے کنارے ایک پیڑ پہ آ بیٹھا اور چوکنا نظروں سے اس بلا کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ نیچے آیا اور تیزی سے ایک شاخ سے اس نے پھل توڑا اور دور ایک اونچی درخت پہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس نے دیکھا وہ بلا اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی، صرف اس کے کپڑے ہوا سے ہل رہے تھے۔ وہ دوبارہ نیچے آیا اور ایک اور پھل توڑا۔ اس بلا نے اب بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ اور پرندے بھی جو پہلے ڈرے ہوئے تھے اس کے ساتھ آ ملے اور پھلوں پر ہلہ بول دیا۔ دن ڈھلنے سے کچھ پہلے مالی اپنے چھکڑ پر خالی ٹوکرے لادے قصبے سے واپس لوٹا۔ وہ اپنے صبح کے منصوبے پر بہت خوش تھا۔ شکر ہے اب میں ان پرندوں کا علاج تو ڈھونڈ لیا ہے۔ شکر ہے اب میں نے ان پرندوں کا علاج تو ڈھونڈ لیا ہے، اب ان سے جان چھوٹ جائے گی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن جب وہ اپنے باغ میں پہنچا تو عجیب نظارہ اس کا منتظر تھا۔
پرندے اس کے بنائے ہوئے پتلے کے بازو پر بیٹھے انجیر نکل رہے تھے۔ کچھ پرندے اس کے گول سر میں چونچے مار رہے تھے، جس سے دھجیوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بوڑھے مالی نے اپنا سر پیٹ لیا اور پرندوں کی طرف جھپٹا تو چلاک پرندے فضا میں اڑ گئے۔ دیکھا اپنے دوستوں، پرندوں نے کیسے اپنی ہوشیاری سے اپنی کھانا اکٹھا کر۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔